ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن أحسن الكلام كلام الله وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع میری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک محترم فضیلت الشیخ اخونا و حبیبنا السید الفاضل العلامہ مولانا عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ کی سند کے ساتھ ملتی ہے۔ حضرت حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سند میں نے حافظ شیخ الحدیث حافظ الحدیث علامۃ الدہر حضرت حافظ عبداللہ صاحب بٹی مالوی رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری پڑھی اسی جامعہ کے اندر، اور انہوں نے حضرت گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی بخاری، اور حافظ صاحب نے براہ راست حضرت گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری پڑھی ہے۔ اور مجھے اور بھی ایک سند حاصل ہے، حضرت مولانا عبدالغفار حسن رحمہ اللہ جو حضرت حافظ احمد اللہ صاحب کے شاگرد تھے، اور حضرت حافظ احمد اللہ صاحب وہ میاں نذیر حسین صاحب کے شاگرد تھے، تو میں اس طرح حافظ صاحب کے ساتھ شیخ الکل حضرت علامہ نذیر حسین صاحب تک 2 واسطوں کے ذریعے پہنچ جاتا ہوں، اور حافظ صاحب کی سند بھی 2 واسطوں کے ذریعے ان تک پہنچتی ہے۔ ویسے ان کے پاس اور بھی سندیں ہیں ماشاءاللہ، اور اسی طرح مولانا عبدالحق بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کی سند بھی میرے پاس ہے مولانا یوسف زبیدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور وہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو یہ سند کا سلسلہ جوڑنا، یہ وہ نسبت ہے، یہ وہ تعلق ہے جو ہم جوڑتے ہیں اس سلسلۃ الذہب اور اس سنہری کڑی میں شامل ہونے کے لیے۔ یہ جو سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جبریل امین سے ملتا ہے، اور جبریل امین کی وساطت سے اللہ رب العالمین سے ملتا ہے، اور یہ وہ سلسلہ ہے جس سلسلے کے ساتھ اللہ رب العزت نے اہل علم کو اونچا کیا،
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو انسانوں میں درجہ دیتا ہے کہ انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہے، انہیں اللہ رب العزت کی بندگی کا شرف حاصل ہے، یہ اللہ کو ماننے والے اور اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے ہیں، یہ انسانوں میں بڑے عالی مرتبت ہیں۔ اور ان اہل ایمان میں جن کو اللہ تعالیٰ دین کے علم سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا درجہ ان سے بھی بلند کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں اللہ کا دین پہنچانے کے لیے، اسی طرح یہ نبی کے وارث صلی اللہ علیہ وسلم ورحمہم اللہ وعلی اللہ درجاتہم وحشرنا اللہ فی زمرتہم وجعلنا منہم، یہ لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں، یہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی نے بھی اپنا سلسلہ سند بیان کیا اور میں نے بھی اسی حوالے سے اس کا تذکرہ کر دیا کہ اللہ رب العزت کا یہ شرف، اللہ رب العزت کے فضل سے یہ شرف ہمیں حاصل ہے اور ہماری نسبت اور ہمارا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچتا ہے۔ اور یہ جو سلسلہ اسناد ہے اس کے اندر جو شخصیات ہیں، اللہ اکبر، یہ ان میں سے حضرت حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ تھے جو اس جامعہ کی مسند کی زینت تھے، جنہوں نے یہاں بخاری پڑھائی، اور اسی طرح ان کے والد گرامی حضرت حافظ احمد اللہ صاحب وہ بھی اسی جامعہ کی مسند کی زینت تھے، یہاں انہوں نے بھی پڑھایا، اور ماشاءاللہ ربع صدی سے زیادہ میرا خیال وقت ہے شیخ الحدیث صاحب کو یہاں جامعہ سلفیہ کی مسند کی زینت ہے۔ اور میں اپنے دائیں بائیں اپنے برادر مکرم اور اپنے بہت ہی محبوب بھائی شیخ یونس صاحب کا نام دیکھ رہا ہوں جو اس مسند کی زینت ہے شیخ صاحب کے ساتھ، اور ان سے پہلے مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو میرے بھی استاد تھے وہ بھی اسی مسند کی زینت تھے، لیکن یہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ دونوں چلے گئے۔ اللہ رب العزت ہمارے شیخ الحدیث کی زندگی میں برکت فرمائے اور ان کو اللہ رب العزت عافیت والی اور دین کی خدمت والی اور لوگوں کے لیے افادے اور افاظے والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کا یہ سلسلہ فیض جاری رہے۔ تو سچی بات ہے اس مسند پہ بیٹھ کے جہاں میں بڑا اپنے لیے اعزاز بھی محسوس کر رہا ہوں، وہاں میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا بھی محسوس کر رہا ہوں۔ ایک ایسی مسند ہے جس پہ کبھی جب ہم پڑھتے تھے یہاں جامعہ میں تو ہمارے استاد حضرت حافظ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شیخ الحدیث تھے، اور ہمارے پیش رو جو تھے ان میں حافظ عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ وہ تھے بخاری پڑھنے والے، حافظ لقمان صاحب بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کے دوسرے رفقا تھے۔ تو اس وقت بخاری کا درس دینے کے لیے حضرت حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ آج منظر کو میری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ حاجی آباد میں اترے، ان کو لینے کے لیے گئے اور پھر ان کو چھوڑنے کے لیے لے گئے، کوئی پروٹوکول ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ علم کی عظمت ہے کہ آج وہ زندہ ہے، اور جو پروٹوکول والے ہیں ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا کہ کون تھا اور کہاں گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح جو دوسرے حضرات ہیں اللہ رب العزت نے ان کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس علم کے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ اس علم کے ساتھ جڑنا بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سربلندی اور سرفرازی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صدق و اخلاص کے ساتھ اس علم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اس علم کے طالب بنا دے، اس علم کا نور نصیب فرما دے، اس علم کی برکات سے مالا مال فرما دے، اور اس علم کے راستے میں اس کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت ہمیں قبول فرما دے۔ صحیح بخاری جس کا یہ آخری باب اور اس کی آخری حدیث ابھی آپ نے ان عزیزان کی قرات سے سماعت فرمائی ہے، یہ وہ حدیث کی کتاب ہے کہ ذخیرہ حدیث کے اندر جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کتاب کو نہیں مل سکا۔ اس سے پہلے بھی کتابیں موجود ہیں لکھی گئی، موطا امام مالک موجود ہے اور بھی دوسرے موطاات تھے، موطا ابن وہب بھی ہے، موطا ابن ابی زید بھی ہے،
اور بھی موطئات ہیں، مصنفات بھی ہیں، جوامع بھی ہیں اور فقہی کتابیں بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے لکھی جانے والی کتابوں میں مسند امام احمد بھی ہے، مسند اسحاق بن راہویہ بھی ہے، اور بھی دیگر مسانید ہیں، منتقى ابن الجارود بھی ہے، کتابیں ہیں اس سے پہلے لکھی گئی، لیکن جو اللہ رب العزت نے اس کتاب کو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کتاب کو نہیں ملا، اور اس کے بعد بھی کتابیں لکھی گئی، لیکن بعد والے بھی اس کے برابر نہیں آ سکی۔ حالانکہ بعد میں کوئی آتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز پیش کروں، لیکن یہ اس کتاب کی انفرادیت ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی اس جیسی کتاب ہے اور نہ اس کے بعد کوئی اس جیسی کتاب ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی علمیت، ان کی فقاہت اور ان کی علمی عمق اور رسوخ اور دین کے اوپر ان کی شمولی نظر اور ان کا دین کا وسیع مطالعہ اور نصوص کا استحضار، جہاں اس چیز کا اثر ہے وہاں سب سے زیادہ جس چیز کا اثر ہے وہ ان کا تعلق باللہ، وہ ان کا اخلاص ہے، وہ ان کی للہیت ہے، وہ ان کا اللہ رب العزت کے ساتھ یہ تعلق ہے جس کا انہوں نے اظہار فرمایا کہ اس کتاب کے اندر 6 لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ میرے سامنے تھا، 2 لاکھ ضعیف حدیثیں انہوں نے ازبر کر رکھی تھی تاکہ کوئی غلط چیز کسی غلط فہمی کے اندر وہ میرے ذخیرہ حدیث کے اندر شامل نہ ہو سکے۔ 2 لاکھ غیر صحیح حدیثیں حفظ کی ہوئی تھی اور 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھی، اور 6 لاکھ احادیث کا ذخیرہ ان کے سامنے تھا، اور پورا ذخیرہ ان کے سامنے اس طرح تھا جیسے آپ کے کمپیوٹر میں کوئی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کلک کرتے ہیں وہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا ہی فوٹو میموری والا حافظہ دیا ہوا تھا، ہر چیز سامنے موجود تھی۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ ان کا بیان ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کوئی آدمی ہے جو 2 لاکھ حدیثیں جس کو یاد ہوئی ہے 3 لاکھ حدیثیں، کہنے لگے ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ کئی لاکھ حدیثیں ان کے سامنے ایسے ہیں جیسے کھلی ہوئی کتاب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ تو 6 لاکھ احادیث کے ذخیرے سے انہوں نے انتخاب کیا ہے اس کتاب کا، اور جو حدیثیں اس میں جمع کی ہیں مقررات کے ساتھ 7000 سے زیادہ ہے، اور مقررات کو ختم کر کے 2500 کے قریب بنتی ہیں۔ تو جو انہوں نے انتخاب کیا ہے ان کا اپنا بیان ہے، 16 سال کی مدت اس پہ صرف کی ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں جب کسی حدیث کو درج کیا ہے تو اس کے پہلے غسل کر کے، وضو کر کے، اللہ کی طرف رجوع کر کے، صلاۃ الاستخارہ پڑھ کے، صلاۃ الاستخارہ ادا کر کے، اللہ سے دعا کر کے یا اللہ میری شرح صدر فرما دے اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میری زبان سے اور میرے قلم سے وہی ثبت ہو جو تیرے نبی سے ثابت ہے۔ یہ اہتمام اور یہ تعلق باللہ اس کتاب کو اس مقام تک لے گیا۔ میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، یہی اس علم کا اختصاص یہ ہے کہ اس علم والوں کو ربانی بناتا ہے یہ علم، اور اس علم والے اگر ربانی بن جائے تو سچی بات ہے کہ واقعتاً یہ نبیوں کے وارث ہیں، اور یہ سب سے بلند و بالا ہے اور یہ سب سے اونچے اور اعلیٰ ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ربانی بن جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اہتمام، اور پھر اس اہتمام اور اس احتیاط اور اس چھان بین کے التزام کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کام نہیں کیا کہ جو لکھ دیا اس پر کوئی غرہ ہے، کوئی گھمنڈ ہے، کوئی غرور ہے اور کوئی پندار ہے کہ میں نے بڑا کارنامہ کیا ہے۔ نہیں، جو لکھا اپنے استادوں کی خدمت میں پیش کیا، امام اسحاق کی خدمت میں پیش کیا، احمد ابن حنبل کی خدمت میں پیش کیا، یحییٰ بن معین کی خدمت میں پیش کیا، علی بن مدینی کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ میری کاوش ہے، یہ میری کوشش ہے، اس پہ نظر فرمائیں، اور اگر کوئی قابل اصلاح چیز ہے تو اس کی نشاندہی فرما دیں۔ آج یہ روش باقی نہیں رہی اس حلقے کے اندر، دوسروں کی دیکھا دیکھی، ان کی نقالی میں یہ چیز ادھر بھی سرایت کر گئی کہ جس کو 4 حرف کی شناسائی ہو جاتی ہے وہ سمجھتا ہے میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں، مجھے مدرسے نے کیا دیا ہے، مجھے استادوں نے کیا دیا۔ جنہوں نے تمہیں پڑھنا سکھایا، جنہوں نے تمہیں لکھنا سکھایا، حرف اٹھانا سکھایا اور اس کا اعراب تمہیں صحیح بتایا، تو کہتا ہے کہ مجھے کسی نے کیا دیا ہے؟
تم آ کے پیٹ سے لے کے آ گئے. اس علم کے اندر جو استاذ ہے اس کا ادب نہ ہو اور اس کی عظمت کا اعتراف نہ ہو تو اس علم کے فیض سے محروم ہو جاتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب لکھ کر اپنے اساتذہ کی خدمت میں پیش کی اور انہوں نے شاباش بھی دی, دعا بھی کی اور تائید بھی کی. کچھ جگہوں پر انہوں نے اظہار کیا کہ یہاں یہ چیز ہے, لیکن جو حدیث کے جہابذہ, اس کے سیارفہ, اس کے نقادین ہیں, اس کے پاریخ ہیں, انہوں نے چھان بین کے بعد انہوں نے کہا کہ موقف امام بخاری کا زیادہ درست ہے, وہ زیادہ صائب ہے. ان کی بات یہ اس لیے تھا, اللہ اکبر, کہ ان کے اساتذہ بھی ان کے زمانے میں اعتراف کرتے تھے کہ ہم نے اپنے استادوں سے بھی پڑھا اور بڑے شاگردوں کو بھی پڑھایا. قتیبہ ابن سعید کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے مشائخ سے پڑھا اور بڑے بڑے شیوخ الحدیث سارے کتب ستہ کے استاد جو محدثین ہیں ان کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں لیکن محمد بن اسماعیل جیسا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جس کسی استاد کے پاس بھی گیا الحمدللہ میں نے ان سے فیض اٹھایا, لیکن انہوں نے بھی مجھ سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا, کچھ فائدہ میں نے بھی ان کو پہنچایا. ہاں, ایک استاد میرے ایسے ہیں کہ جن کی خدمت میں میں گیا تو وہاں جا کر میں نے کہا کہ میرا استاد ہے اور میں شاگرد ہوں. میں نے اپنے آپ کو چھوٹا پایا, استصغرت نفسی, اپنے آپ کو کمتر سمجھا. اور وہ کون ہے؟ وہ ہے علی بن عبداللہ المدینی رحمۃ اللہ علیہ, امام العلل. ان کی کتابیں ہم تک نہیں پہنچ پائیں, صرف ایک چھوٹا سا نسخہ پہنچا ہے علل کا, باقی ان کی کتابیں ہم تک نہیں پہنچ پائیں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے وہاں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کیا. تو وہ بات ان تک بھی پہنچ گئی کہ لوگوں نے جا کے ان کو بتا دیا کہ بخاری نے یہ آپ کے بارے میں کہا ہے. کہنے لگے اس کی بات کو رہنے دو, بخاری جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. استاذ نے اعتراف کیا, یہ مقام تھا ان کا, لیکن اس کے باوجود اپنے اساتذہ کا احترام اور ان کا ادب اور ان کی تعظیم, یہ چیز ہے جو انسان کو اونچا کرتی ہے. اس راستے میں عظمت تواضع سے ملتی ہے, اعتراف سے ملتی ہے, کسر نفسی سے ملتی ہے, اور ترفع اور پندار اور بڑا بننے سے اللہ تعالیٰ نیچا کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نیچا کر دیتے ہیں. تو خیر یہ بات سند کے حوالے سے آ گئی تھی, اور اس کتاب کی انفرادیت کے حوالے سے میں نے توجہ دلائی ہے کہ یہ منفرد کتاب ہے. قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب یہ ہے, اور آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں کے اندر, آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں کے اندر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 104 کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں. 4 کتابیں تو مشہور ہیں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن, اور اس سے پہلے صحیفے ہیں اور کئی کتابیں ہیں جو اللہ رب العزت نے مختلف زمانوں میں نازل کی تھی. تو 104 کتابوں میں قرآن مجید منفرد کتاب ہے جو ساری کتابوں کے علم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے, اور یہ ساری کتابوں سے منفرد اور ممتاز ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو کچھ بیان کر دیا ہے وہ پہلی کتابوں میں نہیں آیا. جس طرح قرآن مجید آسمانی کتابوں میں منفرد ہے, اسی طرح حدیث کی کتابوں میں اور دین کی کتابوں میں قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بھی صحیح بخاری ہے, اور جامع اور کامل ترین کتاب بھی صحیح بخاری ہے. اور اس کا نام بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع رکھا. الجامع یعنی پورا دین اس کے اندر سمو دیا ہے, پورا دین ہے اس کے اندر. اس دین کی کس طرح پوری ترجمانی انہوں نے اس کتاب کے ساتھ کی ہے, اور یہ واقعتاً اس کا انفراد ہے کہ اس کا آغاز ہوتا ہے بدء الوحی کے ساتھ. وحی کی حدیثیں آئی ہیں دوسری کتابوں میں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے. مرحبا, حیاکم اللہ. تو میرا خیال ہے مختصر کا ڈاکٹر صاحب آگے. اچھا, میرے شیخ کے صاحبزادے ہیں ڈاکٹر سہیل حسن صاحب, میرے استاد سے حضرت علامہ عبدالغفار حسن صاحب کو تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ان کی آمد ہمارے لیے بڑا شرف ہے. انہوں نے ماشاءاللہ حدیث کی بڑی خدمت کی ہے, ڈاکٹر ہیں حدیث کے, اور اسلامک یونیورسٹی کے ماشاءاللہ بڑے اعلیٰ درجے کے استاذ ہیں. بہت لوگوں نے ان سے فیض پایا ہے. اللہ تعالیٰ, اور یہ خاندان ہی ایسا ہے ماشاءاللہ, یہ ان کے بھائی اور ان کے والد ماجد اور ان کے دادا جان اور ان کے بزرگ, پورا خاندان ہی حدیث کی خدمت میں اللہ رب العزت نے ان کو بہت
امتیاز عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کتاب الجامع ہے اور اس کا انداز ایسا ہے کہ اور یہ انداز کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے بدء الوحی کے ساتھ، کتاب بدء الوحی، باب بدء الوحی۔ اذان کا یہ ادب ہوتا ہے کہ خاموشی سے سننی چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے۔ ایک اذان تو ایسے سننی چاہیے۔ اس موقع کی مناسبت سے میں اپنے عزیز طلباء کے لیے، چونکہ یہ طلباء کی مجلس زیادہ ہے اور علم کے ساتھ متعلقین اس مجلس کے اندر زیادہ تشریف فرما ہے، اور میں اس بات کا اظہار اس لیے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ کبار اہل علم موجود ہیں، اگر میری بات غلط ہوگی تو وہ میری اصلاح بھی فرما دیں گے۔ عزیزان گرامی، دین ادب کا نام ہے، اللہ کے نام کا ادب، اللہ کے کلام کا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ادب، یہ اللہ کے شعائر ہیں، یہ اللہ کو یاد دلانے والی چیزیں ہیں۔ ان کی تعظیم کرنا یہ دل کے تقوی کا اظہار ہے، اور اس دل میں اللہ کی عظمت کا اظہار ہے کہ اس دل میں اللہ کی عظمت ہے۔ اس لیے ہمیں اذان کہیں سے بلند ہو اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور یہ جو آپ بعض لوگوں سے سنتے ہیں کہ انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اذان تو وہی ہے نا جو حضرت بلال نے کہی تھی اور جو اللہ رب العزت کے فرشتے نے سکھائی تھی، اور دعوت تو وہی ہے نا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ دین کی مکمل دعوت ہے۔ اس لیے جو لوگ تنگ نظری کے ساتھ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ بہت ہی بے سمجھ، ناسمجھ اور نادان ہیں۔ انہوں نے جانا نہیں ہے کہ دین کیا ہے اور دین سکھاتا کیا ہے۔ اس لیے اپنے دل کے اندر دین کی محبت، دین کا ادب اور دین سے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کی تعظیم پیدا کرو، اور جو دین کی خدمت کرنے والا ہے اس کے بارے میں بھی اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو، اس کے بارے میں اپنی زبانوں کو بے لگام کرنا اور تبصرے کرنا، اس سے گریز کریں۔ اگر کوئی غلطی بھی ہے اس کی تو اس کی غلطی کی اصلاح کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے جو اصلاح کا باعث ہو۔ صرف کسی کی توہین کرنا اور کسی کی تذلیل اور تحقیر کرنا یہ اہل علم کا طریقہ نہیں ہوتا، یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے لوگوں کا کام اصلاح ہے اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے اور دین کے قریب کرنا ہے، اور دین والوں کو بدنام کر کے لوگوں کی دلوں کے اندر اور لوگوں کے اذہان کے اندر دین کو بے قدر اور دین کو بے قیمت بنانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ آج اس چیز کی پاسداری اور اس چیز کا التزام نہیں ہوتا، اور اس کے بہت منفی اثرات ہیں۔ بلکہ آج کل تو یہ ہے کہ شاگرد جو ہیں وہ استاذوں کے بارے میں زبان کھولتے ہیں، اور جنہوں نے جس جگہ پرورش پائی ہے اور جس جگہ انہوں نے آنکھ کھولی ہے اور اس کے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں، انہی کی جڑیں کاٹنے کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسا کفران کا اور ایسا ناشکری کا اور ایسا محسن کشی کا دور ہے جس کے اندر ہم جی رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا آغاز بدء الوحی سے کیا ہے، اس لیے کہ دین کی بنیاد وحی کے اوپر ہے۔ یہ دین ہدایت ہے جو اللہ نے اتاری ہے، اور وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ ہدایت عطا فرمائی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا وہ علم ہے، یہ اللہ کا عطا کیا ہوا وہ علم ہے جو قطعی اور یقینی اور بالکل ہر شک و شبہ سے اور ہر بحث اور ہر جدال سے بالاتر اور ماورا ہے۔ اس کے بارے میں جب یہ انسان تک پہنچ جائے تو پھر آمنا و صدقنا اور سمینا و اطعنا کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ یہاں سے انہوں نے بخاری کا آغاز کیا ہے بدء الوحی سے، کہ وحی سے یہ دین ثابت ہوتا ہے، اور دین کی بنیاد اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کتاب الایمان لے کے آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ وحی کا علم جو ہے اس کی تصدیق کرنا اور اس کو قبول کرنا، تسلیم کرنا، اور پھر اذعان اس کے لیے انقیاد اور اطاعت کا اہتمام کرنا یہ لازمی ہے۔ ایمان کے اندر یہی چیز ہوتی ہے، تصدیق اور اذعان، یعنی اس کو سچ مانا جائے، اس پہ یقین کیا جائے، تصدیق و یقین، اور پھر اذعان و تسلیم، کہ اس کو فرما برداری کے اندر
لایا جائے، اس کی فرما برداری کی جائے. یہ چیز اس کے بارے میں، اس وحی کے ساتھ نازل ہونے والے دین کے بارے میں انسان کا رویہ پہلا یہ ہونا چاہیے کہ انسان اس پر ایمان لائے. اور پھر دوسرا اس کے بعد جو انسان کا فرض بنتا ہے وہ یہ کہ انسان اس کو سیکھے، اس کو سیکھے. اور صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی سے مشرف ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو پیغام دیا کہ لوگوں، اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو پہنچائیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو یہ پہنچایا تو پھر صحابہ نے کیا کیا؟ تعلمنا الایمان، انہوں نے ایمان سیکھا، تصدیق کرنا، تسلیم کرنا، یہ سیکھا انہوں نے. تعلمنا الایمان. اور پھر اس کے بعد اس کو سیکھنا. ثم تعلمنا القرآن، پھر اس علم کو سیکھنا اور جاننا. یقین اور ایمان پہلے اس کے اندر پیدا کرنا ہے کہ جو کچھ ہے یہ حق ہے، سچ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہم اس کو مانتے ہیں. اور پھر اس کو جاننا اور سیکھنا. اور پھر آگے ساری اس کی تفصیل ہے جو کتاب الوضو اور کتاب الغسل اور کتاب الحیض، کتاب التیمم، کتاب الصلاۃ، مواقیت الصلاۃ، اذان، پوری تفصیلات ہیں. پورا دین جو ہے وہ اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. اور صرف عبادات ہی نہیں، عبادات کی پوری تفصیلات کے ساتھ معاملات بھی، بیع و شراء کے، نکاح و طلاق کے، فقہ الاسرہ، اور اس طرح پھر جہاد، جنگ، صلح، اور اسی طرح بین الاقوامی مسائل، محاربہ، حدود، تعزیرات، قضاء، عدالت، جتنے بھی پہلو ہیں زندگی کے، دین نے اس کے اندر کیا رہنمائی کی ہے، یہ پوری رہنمائی انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کر دی ہے. 100 کتابیں ہیں اس کتاب کی، 100 کتابیں، 100 کتابیں ہیں اس کتاب کی. اور ابواب جو ہے وہ 3889، 3889 ابواب ہیں اس کتاب کے اندر. اور پھر ایک مسلمان کے لیے دین کے حوالے سے بدء الخلق، کائنات کا آغاز کیسے ہوا، نبیوں کے سلسلے کے کن کن نبیوں کے واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، کتاب الانبیاء، بدء الخلق، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، پھر صحابہ کے مناقب، آثار، پھر اخلاق، آداب، پھر قرآن کی تفسیر، قرآن کے فضائل، اور پھر جو بعد میں آنے والے واقعات ہیں قیامت کے متعلق، قیامت سے پہلے جو فتنے ہونے والے ہیں ان کے بارے میں، اشراط الساعہ، قیامہ، بعث، نشور، جنت، دوزخ، یہ جتنی چیزیں انسان کو دین کے حوالے سے ضروری ہیں ان سب کا بیان اس کتاب کے اندر ہے. اور پھر اللہ اکبر، کتاب الفتن کے بعد کتاب التمنی لے کے آئے ہیں کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے بہرحال دل کے اندر آرزوئیں اور تمنائیں جو ہیں وہ ناآسودہ رہ جاتی ہیں، پوری نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا بھی تھی، اور یہ بھی بتایا کہ انسان کو تمنا اور آرزو کرنی چاہیے تو کیا کرنی چاہیے. تمنا اور آرزو کرے انسان تو کس چیز کی کرے؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور جس تمنا اور آرزو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی ہے، جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ تمنا کرنی ہو تو یہ کرنی چاہیے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے اندر لے کے آئے. یعنی ایسی منفرد کتاب ہے یہ کہ آپ کو یہ چیز کسی اور کتاب میں ملے گی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کیا تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ سعادت نصیب کرے کہ میری زندگی اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، پھر مجھے زندگی ملے، پھر میں قربان ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر میں اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دوں. یہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا. اور ساتھ ہی وہ آیت لے کے آئے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. آج جو عورتیں مرد بننے کے جنون کے اندر وہ کہتی ہے کہ ہم نے مردوں کا مقابلہ کرنا ہے بلکہ مردوں کی جگہ لینی ہے، وہ اپنا میدان چھوڑ کے مردانگی اختیار کرنے کے لیے بےتاب ہیں. اور ماشاءاللہ جو ہمارے مرد ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زنانے بننا ہے. کیا ہے یہ زنانہ بن؟ انا للہ و انا الیہ. اور
سٹائل بھی اسی طرح کے بنانے، لباس بھی اسی طرح کا بنانا، اور بلکہ المیہ یہ ہے کہ ایسا طبقہ معاشرے کے اندر موجود ہے اور وہ جانا پہچانا موجود ہے جو آپس میں ہم جنسی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم مردوں کے ساتھ نہیں، عورتوں کے ساتھ شادی کریں گی، اور مرد کہتے ہیں کہ ہم مردوں کے ساتھ ہم جنسی کا تعلق قائم کریں گے۔ یہ مسلمان معاشرے کے اندر اس طرح کی آوازیں اور اس طرح کے رجحانات دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کس قدر آوارگی اور کس قدر بے راہ روی ہے، اور کتنی پستی اور کتنی ذلت ہے جس کے اندر انسانی معاشرہ مبتلا ہو گیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسی چیزوں کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ جس کو اللہ رب العزت نے جہاں رکھا ہوا ہے اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ ہاں، اگر تمنا کرنے کی چیز ہے تو یہ ہے کہ جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے، قرآن کا علم دیا ہے، حدیث کا علم دیا ہے، اس کی تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی اس جیسا عالم بنا دے۔ ماشاءاللہ یہ دائیں بائیں دین کے طالب بیٹھے ہوئے ہیں، اور طلب کا ایک مرحلہ انہوں نے مکمل کیا ہے، اور ابھی بڑا لمبا مرحلہ طلب علم کا باقی ہے جو آپ نے طے کرنا ہے اور سر کرنا ہے، اور علم کے اندر گہرائی اور رسوخ پیدا کرنا ہے۔ دین کے طالب ہیں، اس علم کے حامل بھی ہیں اور طالب بھی ہیں اور جویا بھی ہیں اور متلاشی بھی ہیں۔ ان جیسے بننے کی کوشش کرنی چاہیے، یا پھر ان جیسے بننے کی کوشش کرنی چاہیے جو دین کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ نے جو دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہے، سلط اللہ علی حلقتی، اس مال کے لٹانے کے اوپر اللہ ان کو مقرر کر دیتا ہے، وہ اس کو ادھر خرچ کرتے ہیں، ادھر خرچ کرتے ہیں، ادھر خرچ کرتے ہیں، ادھر خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں، ان جیسے بننے کی تمنا کرنی چاہیے۔ اور باقی جو کردار ہمارے سامنے ہے، ہماری سیاست اور ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے، ان کی جو زبان ہے اور ان کا جو رویہ ہے اور ان کی جو اخلاق ہیں اور ان کی جو پستیاں ہیں، یہ جو کچھ ہیں یہ ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے بچائے، اور شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ الحمدللہ الذی عافانا۔ ان کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کرنا اور یہ رشک کرنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ان جیسا بنا لے، یہ پھر بہت ہی الٹی سوچ ہے۔ ان کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا، لا تمدن الیک الا ما متعنا به ازواجا منهم ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه۔ نہ ان کی بات مانے، نہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے، نہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں، درس تو شیخ الحدیث صاحب نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ نے ان سے پڑھا ہوا، وہ علمی باتیں آپ نے وہاں سنی ہیں۔ میں تو آپ کو نصیحت کی بات کر رہا ہوں، پلے باندھنے والی بات بتا رہا ہوں، تو آپ کی پوری زندگی آپ کے لیے آویزہ گوشت بھی رہے اور حفظ جان بھی رہے اور پیش نگاہ بھی رہے۔ اس کو بھولو نہ، اس دین کی قدر کرو اور اس دین کے اندر رسوخ پیدا کرنے کی کوشش کرو اور اس دین کے عمل کو اپناؤ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے بعد کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ اور پھر کتاب التوحید لے کر آئے ہیں۔ اور توحید جو ہوتی ہے، اللہ اکبر، توحید جو ہوتی ہے، دین کا نقطہ آغاز بھی یہ ہے اور دین کا نقطہ ارتقاء اور نقطہ کمال بھی یہ ہے۔ یہاں سے دین شروع ہوتا ہے اور یہیں پہ دین ختم ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ دین کی آغاز کا، دین کی ابتدا اور دین کا آغاز ہے، اور لا الہ الا اللہ ہی اس دین کی انتہا ہے۔ کتاب التوحید کے اوپر اس کتاب کو ختم کیا ہے، اور اس توحید کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ اکبر، توحید ربوبیت بھی بیان فرمائی ہے، توحید الوہیت بھی بیان فرمائی ہے، اور توحید الاسماء و صفات بھی بیان فرمائی ہے۔ توحید الاسماء و صفات سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور توحید ربوبیت سے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رب کا میرے اوپر کیا احسان ہے، اس نے مجھے کیسے پیدا کیا، میری کیسے پرورش کی، کیسے میری نگہبانی کر رہا ہے، اور کیسے میری روزی رسانی کا اس نے انتظام کیا ہوا ہے، اور کیسی اس کی رحمتیں اور عنایتیں قدم قدم پہ میرے ساتھ ہیں، اور کس طرح وہ میری زندگی کے اندر میری حفاظت بھی فرماتا ہے اور میرا سہارا بھی بنتا ہے اور میرے لیے راستے بھی نکالتا ہے۔ یہ ربوبیت کی توحید جو بندے کو اللہ کے سامنے جھکاتی ہے، اور پھر اللہ کی معرفت اس کے اسماء و صفات کے ساتھ، اور اس اسماء و صفات کے باب میں انسان اپنی عقل کو لے کے آئے، اپنے ماحول سے عقل کے گھوڑے دوڑا کر ایک
پیمانہ قائم کر لے، ایک قاعدہ اور ضابطہ مقرر کر لے، اور پھر اللہ رب العزت کے لیے ان کو فٹ کرنے لگے کہ اللہ کے لیے یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. نہیں، تیری عقل و معرفت بھی ناقص، اور تیرے یہ قیاس اور پیمانے اور تیرے ضابطے یہ بھی بالکل ناقص اور سطحی. اور اللہ رب العزت نے جو اپنے بارے میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہہ دیا، اس کو اسی طرح مانو جیسے اللہ نے کہا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے کہا ہے، جیسے اس کی شان کے شایع ہے. اس لیے جیسے ہم اس کی ذات کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے، اس کی صفات کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ یہ ہے راستہ، سلامتی کا راستہ. جو اس کی ذات ہے ویسی اس کی صفات ہے. اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں. موجود ہے، وہ زندہ ہے، لیکن جو ہم سب موجود ہیں، جو ہم سب زندہ ہیں ہمارے جیسا. ہم ایسے موجود ہیں جو ایک وقت میں نہیں تھے اور ایک وقت میں نہیں ہوں گے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہم ایسے زندہ ہیں، ہماری زندگی بہت چیزوں کی محتاج ہے، اور وہ نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور اسی کی دی ہوئی زندگی ہے. لیکن وہ الحی خود زندہ ہے، اور القیوم خود قائم ہے، اور یحیی و یمیت، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے. جس کو وہ زندگی دے اسے زندگی ملتی ہے، جسے وہ نہ دے اسے زندگی نہیں ملتی. تو اسماء و صفات یہ اللہ رب العزت کی معرفت کا باب ہے. اور اس میں جو سنا اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کو اسی طرح مانو جیسے اللہ نے کہا ہے. اس کی تعطیل، اس کی تکییف، اس کی تشبیہ، یہ سارے راستے غلط ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے مسئلے اس باب کے اندر، اس کتاب التوحید کے اندر بیان فرمائے. اور پھر آخر میں جو باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، انسان کی تکلیفی زندگی. انسان کو اللہ رب العزت نے مکلف بنایا ہے. احسب الانسان من یترک سدی. انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو بنا کے ایسے چھوڑ دیا. نہیں، اللہ رب العزت نے اس کو ایک امانت سونپی ہے. اور وہ امانت کیا ہے؟ وہ دین ہے، وہ عقل، شعور اور آزادی اور اختیار کی وہ صلاحیت جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے. اس کو اللہ کی مرضی اور اللہ کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا ہے. یہ امانت ہے. انسان مکلف ہے، ذمہ دار ہے. اور اللہ رب العزت نے انسان کی طاقت اور بساط سے بڑھ کر اس کو کسی چیز کا مکلف نہیں بنایا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اور جو اس کو وسائل ملے ہوئے ہیں، ان وسائل سے زیادہ کا بھی اللہ نے اس کو مکلف نہیں بنایا. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها. جتنے وسائل ہیں، جتنی طاقت ہے، اسی کے اندر اللہ رب العزت نے تمہیں مکلف بنایا ہے. اور اس تکلیفی زندگی کا معال اور انجام کیا ہے؟ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ساری زندگی کا کارنامہ سامنے آ جائے گا، اور جو کمائی کر کے لائے ہو اس کو تولا جائے گا، اور اس کا نتیجہ اور رزلٹ تمہارے سامنے آئے گا. یہ وہی سے ابتدا ہوتی ہے. اور تکلیفی زندگی کے سارے مراحل بیان کرنے کے بعد کتاب التوحید بیان کر کے، یہ توحید وہ مرکزہ ہے، یہ وہ نیوکلس ہے جس کے گرد پورا دین گھومتا ہے، اور جس کے اوپر پورے دین کی عمارت قائم ہے. اور آخری مرحلہ جو آنے والا ہے وہ وزن اعمال کا ہے. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. اللہ اکبر. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بہت ہی منفرد عادت اور ان کی سنت ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیت لے کے آتے ہیں، یا کوئی حدیث کا ٹکڑا لے کے آتے ہیں، اس کو باب کا عنوان بناتے ہیں، یا کسی صحابی اور تابعی کا کوئی قول لے کے آتے ہیں، اس کو بنیاد بنا کر پھر اس کے مطابق حدیث لے کر آتے ہیں. تو قرآن کی آیت بھی جب منتخب کرتے ہیں تو بڑی جامع آیت منتخب کرتے ہیں. شروع میں بھی جو وحی کے لیے آیت منتخب کی، وہ بھی وحی کے بارے میں اور انبیاء اور رسل کے سلسلے کے بارے میں. قرآن کا جامع ترین مقام ہے سورۃ النساء کا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. اور اسی طرح یہاں وزن اعمال کے بارے میں جو مقام قرآن مجید کا سب سے جامع مقام ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. یہ آیت لے کے آئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور اس کے اندر یہی ہے کہ اللہ رب العزت اعمال کو تولے گا. ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. تو جب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ اور الوزن یومئذ الحق، اور من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. اللہ رب العزت نے یہ باتیں بتائی ہیں، ان کو اسی طرح ماننا ہی سلامتی کا راستہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے. کیسے؟ اللہ جانتا ہے.
کیوں تو پوچھ سکتے ہو اور آپ کو ملے گا جواب کہ اللہ کا فرمان ہے، لیکن کیسے؟ یہاں کیسے نہیں، یہاں دنیا کے اندر کیوں اور کیسے دونوں چلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے کہہ رہا ہے، اور کیسے اس کو جانچو پرکھو۔ لیکن جو دین کی بات ہے، وحی کی بات ہے، اس کی لیبارٹی کی تصدیق اور سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، اور فزکس اور میتھمیٹکس کی مساوات کے ساتھ اس کو مبرہن اور ثابت کرنے کی اور مدلل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی سند پہلی اور آخری اور سب سے اونچی سند یہی ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، ان کے سارے اندازے غلط ہو سکتے ہیں، ان کے سارے تجربے غلط ہو سکتے ہیں، جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غلط ہو سکتا ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اب وقت نہیں ہے، سچی بات ہے، وگرنہ اس موضوع کی طرف میں آپ کو تھوڑی توجہ دلاتا کہ یہ کیسے ظنون و اوہام، کیسے اندھیروں کے اندر اور کیسے بالکل تصورات اور توہمات اور تخیلات کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو علم ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، وحی کا علم، قرآن کا علم اور حدیث کا علم، یہ علم بھی ہے اور الحق بھی ہے۔ یہ ہے العلم، سپریم سائنس، اور یہ ہے الحق، وہ چیز جو ثابت ہے، اٹل ہے، قطعی اور یقینی ہے، کبھی نہیں بدل سکتی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ اس لیے اس علم کی بات جب آپ تک آ جائے تو پھر نہ کسی خوف، نہ کسی ڈراوے اور دھمکی کی وجہ سے اس کے بارے میں آپ متزلزل ہوں، اور نہ کسی لالچ اور کسی چکمے کی وجہ سے آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ چلو اس کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں۔ نہیں، جو کوئی چیز بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے، اگر وہ خوف ہے تو اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور اگر کوئی دنیا کا لالچ دے کے آپ کو کہتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّ لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، دنیا بھی میرے پاس ہے، آخرت بھی میرے پاس ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، اور دنیا کا بدلہ چاہتے ہو، عند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں دینا چاہتے ہیں، تو صرف دنیا کے لیے آخرت پہ لات مارنا۔ اس لیے نہ کسی کے چکمے میں آؤ، اور نہ کسی کے لالچ میں آؤ، اور نہ کسی کے ڈراوے اور کسی کی دھمکی میں آؤ۔ تو اس کو مانو اور اس کی قدر و قیمت کو پہچانو، اور قدر و قیمت کو پہچان کر پھر اس پر عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات قائم کر کے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ اعمال کا اور اقوال کا وزن ہونے والا ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بہت بڑی بات یہاں ذکر کی، وہ عربی زبان کی انفرادیت اور عربی زبان کا امتیاز، کہ جس طرح مکہ ام القرآ ہے، اسی طرح یہ قرآن مجید یہ ام الکتب ہے، یہ ساری کتابوں کی جامع کتاب ہے، اور یہ عربی زبان جو ہے یہ ام الالسنہ ہے، یہ ساری زبانوں کی ماں زبان ہے، ساری زبانیں اسی سے نکلی ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ عجمی الفاظ جو ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں، بہت سارے اہل علم کا یہ خیال ہے، لیکن علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو عبیدہ معمر ابن المثنیٰ جو بہت بڑے لغت کے امام ہیں، انہوں نے کہا جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو آپ کہیں کہ قرآن میں عجمی الفاظ ہیں، بات بنتی نہیں ہے، قرآن عربی میں ہے۔ ہاں جو دوسری زبانیں ہیں وہ بھی عربی سے نکلی ہیں، اور ان میں کوئی ایسے الفاظ ہیں جو بگڑ کر وہاں استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ عربی سے نکل کے وہاں گئے ہوئے ہیں۔ تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ابن جبر بہت بڑے تابعی ہیں اور تفسیر کے امام ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہتے ہیں میں نے 3 دفعہ قرآن ان کے سامنے پیش کر کے ان سے قرآن کا سبق لیا، اور آپ تو ہر سال یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بخاری کو مختصر کر دو، مدت تعلیم کو مختصر کر دو، سال گھٹا دو، سال گھٹا دو، سال گھٹا دو۔ عبداللہ ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے آئے مصر سے، 20 سال بیٹھ کے امام ابن وہب نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کا درس کیا، اور پھر ایسے شاگرد بنے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے عبداللہ تم میرے ساتھ مسجد کے میرے پاس بیٹھ، میرے ساتھ بیٹھ، یہ شرف ملا ہوگا۔ اور امام مجاہد ابن جبر کہتے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ ایک ایک آیت کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھ کر ان سے قرآن کی تعلیم لی، اور ایک ایک آیت کی تفسیر ان سے سیکھی، 3 دفعہ پڑھا ان سے۔
اور ہمارے استاذ بتایا کرتے تھے کہ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طلبہ بخاری پڑھنے کے لیے 2 دفعہ پڑھ کے تیسری دفعہ وہاں جا کے پڑھتے تھے، اور کئی ایسے بھی طلبہ تھے جو 2 دفعہ 3 دفعہ حافظ صاحب کے پاس پڑھے کرتے تھے بخاری۔ میرے دور کی بات ہے، حضرت شاہ اکرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 3 دفعہ بخاری پڑھی۔ ہمارے دوستوں میں اس وقت بھی حیات ہے ماشاءاللہ حافظ ریاض صاحب، انہوں نے 3 دفعہ بخاری پڑھی۔ حافظ امین صاحب اڑا والے انہوں نے 2 دفعہ بخاری پڑھی، اور آپ لوگوں کے پاس حوصلہ ہی نہیں ہے۔ کیا جلدی پڑی ہوئی ہے آپ لوگوں کو؟ اس علم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیجیے، اس علم کے لیے فارغ کر دیجیے آپ کو۔ اس سے بڑی صحبت کوئی نہیں ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء کو حدیثیں لکھوائیں، بہت حدیثیں لکھوائیں، اور بعد میں پھر جب دیکھا کہ ذرا طلباء تھکن کا شکار ہو گئے ہیں تو فرمانے لگے تم اکتاہٹ اور تھکن کا شکار ہو گئے ہو، لیکن تمہیں مبارک ہو، اپنے نصیب پہ فخر کرو۔ تم کس مجلس میں تھے؟ حدیثیں لکھ رہے تھے، اور حدیث کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی مجلس ہوتی ہے۔ لوگ لغویات کے اندر، فضولیات کے اندر اور واہیات چیزوں کے اندر بیٹھے ہوئے وہاں سارا دن موبائل کے اندر آنکھیں پھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور تمہیں اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا ہوا ہے کہ قرآن کی مجلس میں ہوتے ہو تو اللہ کا کلام سن رہے ہوتے ہو، اور حدیث کی مجلس میں ہوتے ہو تو رسول اللہ کا فرمان سن رہے ہو۔ کتنی بڑی چیز! اس کے اندر دلچسپی لو، اس کے ساتھ جڑے رہو، اس کے ساتھ چمٹے رہو۔ یہی راستہ ہے، یہی نجات کا سفینہ ہے، اسی سے رفعت اور عزت ملنے والی ہے۔ تو خیر، مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ القسطاس عدل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور میزان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ قسطاس جو ہے اس لیے کہ یہ لفظ قسط سے نکلا ہے، اور قسط جو ہے یہ عربی زبان کے اندر عدل کے معنی میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، عدل کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت کی بھی یہ صفت ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ بھی قائم بالقسط ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے بھی کہتا ہے کونوا قوامین بالقسط۔ اور یہ قیام بالقسط عدل کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، یہ پی ٹی آئی والے نہیں کر سکتے۔ یہ قیام بالقسط اگر ہو سکتا ہے تو اسی دین کے ساتھ ہو سکتا ہے، رسولوں کے مشن کے ساتھ ہو سکتا ہے، رسولوں کے منہج اور ان کی دعوت کے ساتھ ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ لوگ قسط کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ عدل اور انصاف ملے گا تو اسی دین سے ملے گا، اور دین کے منہج اور نظام سے ملے گا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عدل کے نظام سے ملے گا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ واللہ، اس ذات کی قسم، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دے۔ عدل یہ نہیں ہے کہ تمہاری پارٹی میں آ جائے تو پاک پوتر اور ادھر چلا گیا تو چورو چکا۔ اگر تیری چادر پہن لے تو وہ ویسا ہو گیا، اور ادھر چلا گیا تو ویسا ہو گیا۔ یہ سارے جھوٹے سلسلے ہیں، یہ دھوکے ہیں، یہ فریب ہیں، اور جب تک ان فریبوں کے پیچھے اور ان دھوکوں کے پیچھے لوگ بھاگتے رہیں گے۔ سچی بات ہے، یہ دائروں کا سفر ہے، یہ میدان تیہ کا سفر ہے، منزل ملنے والی نہیں ہے۔ منزل اگر ملے گی تو مدینے کے راستے سے ملے گی، امام مدینہ جو ہے ان کی پیروی کرنے سے ملے گی۔ سارے مذاہب کو بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے، اور سارے مسلمانوں کو اور ساری امت کے لوگوں کو بھی انہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگر نجات اور عزت ہے، اگر سلامتی اور انصاف ہے، اگر عدل اور راحت ہے، تو وہ دین کے اندر ہے، اور دین بھی وہ جو مدینے کا دین ہے، کوفے کا دین نہیں، کسی اور جگہ کا دین نہیں۔ میں بات نہیں کرتا کوئی بغداد کہے، کوئی مصر کہے، کوئی شام کہے، کوئی کہاں کا کہے، نہیں، مدینے کا دین جو مدینے میں اترا، اور جس پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے، اور جس دین کی سند موجود ہے، حدثنی، اخبرنی، سمعت، جس کے اوپر سند موجود ہے، یہ دین ہے۔ کہا ہے، کہا گیا ہے، ایسے ہے ویسے ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، دین کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس کے حوالے سے بات کی تھی۔ القسطاس اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے القسطاس، عدل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور میزان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور مجاہد کہتے ہیں کہ یہ رومن زبان، روم آج تو اٹلی کا ایک شہر ہے، اور پہلے یہ پورے علاقے کو روم کہا جاتا تھا، اور اٹالیا، یہ اٹالین زبان جو ہے لاطینی زبان یونان کی اور اٹالیا کی اور اس طرح کے جو مغربی ممالک ہیں ان کی پہلی زبان ہے۔ اس زبان کے اندر آج بھی
جسٹس کا لفظ جو ہے وہ منصف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جسٹس اچھے بھی ہیں اور کئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس پوری لائن کو داغدار کر دیا ہے. عدل کے نام پہ بے انصافیاں کرنے والے اور عدل کے نام پہ اللہ معاف کرے ایسے طریقے اختیار کرنے والے لوگوں کو پریشان کرنے کے، یہ ہمارا جو جسٹس کا نظام ہے، عدل کا نظام ہے، یہ قابل اصلاح ہے. اور اس کی اصلاح ایسے ہی ہو سکتی ہے کہ دستور کے مطابق قرآن و سنت کو سپریم لا مانا جائے اور سارے لا کو اس کے مطابق کر دیا جائے. اسی کے ساتھ ہی ہمارے ملک کے اندر عدل کا نظام قائم ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد ابن جبر کا یہ قول نقل کیا کہ العدل بالرومیہ، رومی زبان میں جسٹس کا لفظ جو ہے قاف سے گاف، جو اہل علم یہاں موجود ہیں وہ انہوں نے سنا ہے کہ جو سوڈانی ہے وہ قاف کا گاف بنا دیتے ہیں اور گاف کی جیم بن جاتی ہے. تو قاف جو قسط ہے اس سے جسٹس عدل کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے رومن اور لاطینی زبان کے اندر، اور اسی سے یہ دوسری زبانوں میں جرمنی کے اندر اور فرانسیسی کے اندر اور انگریزی کے اندر اور دوسری زبانوں کے اندر بھی یہ لفظ قریب قریب اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور پھر کہتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. یہ عربی زبان کا امتیاز ہے. قاسطا یقسط، قسطا اس کا معنی ہے عدل کرنا، اور قاسطا یقسط قسوطاً اس کا معنی ہے ظلم کرنا. یعنی مصدر کے بدلنے سے قسط اگر مصدر ہو تو اس کا معنی عدل ہے، اور اگر قسوط مصدر ہو تو اس کا معنی ظلم بن جاتا ہے. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطے کی وضاحت کی. اور عربی زبان کی یہ نزاکت ہے کہ زبر زیر سے ہماری زبان میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. ہماری زبان میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. کھو اور کھو کا فرق ہوتا ہی ہے. کھو اور کھو، کھو بھی ہوتی ہے اور کھو بھی ہوتا ہے اور کھے بھی ہوتی ہے، فرق پڑ جاتا ہے. یہ زبانوں کے اندر نزاکت ہوتی ہے، اور عربی زبان میں تو بہت ہی زیادہ نزاکت ہے. لفظ کا مخرج بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، اس کی حرکت بدلنے سے بدل جاتا ہے، اور اس کو پر کرنے سے اور اس کو نرم اور رقیق پڑھنے سے بھی اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. تو عربی زبان کے اندر بڑی نزاکت ہے. تو انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے پھر وہ اپنی سند بیان کرتے ہیں. حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. احمد بن اشکاب عن محمد بن فضیل بن غزوان اور عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. 5 سلسلے ہیں، 5 واسطے ہیں، خماسی سند ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور امام بخاری کے درمیان. اور ساڑھی سند کے کتنے حافظہ واسطے ہیں حضرت شیخ الحدیث صاحب؟ ہماری سند کے کتنے واسطے ہیں گنے جی؟ 17 واسطے ہیں. ہمارے واسطے 17 ہیں. ہم 16-17 واسطوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ثلاثی سند بھی ہے جو سب سے لمبی ہے، ان کی تسائی ہے 9 واسطوں کے ساتھ. اور یہ جو سند ہے یہ خماسی ہے 5 واسطوں کے ساتھ. اور ویسے ان کی بخاری کے اندر جو سند ہے وہ ثلاثی ہے، 3 واسطوں کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں. ان کا زمانہ بڑا مبارک زمانہ تھا. لیکن آج بھی وہ لوگ جو اس سلسلے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یہ حسن اولئک رفیقا، یہ اس قافلے کے ساتھی ہیں جن کا ساتھ بڑی قسمت کی بات ہے اور بڑی سرفرازی کا معاملہ ہے. بہت اونچا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمرے میں شامل فرما دے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور سند کے بغیر اور حوالے کے بغیر کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں. قرآن کا حوالہ ہونا چاہیے یا حدیث کا حوالہ ہونا چاہیے، اور حدیث ہو تو اس کی سند ہونی چاہیے. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث بیان کی، حدثنا ابو قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ حدیث، اس کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے، میں علمی باتیں جو ہیں وہ ان کو نظر انداز کرتا ہوں، وقت بھی نہیں ہے، اور ڈاکٹر صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرمائے، اور شیخ صاحب نے کہا تھا کہ بس بات جو ہے نا مختصر کرنی ہے. وقت تو میرا ختم ہو گیا، لیکن بس میں 2-3 باتیں کر کے نا بات ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. اس کے اندر جو چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ کلمات بہت ہی محبوب کلمات ہیں. ان کے اندر اللہ رب العزت کی تسبیح اور اللہ رب العزت کی حمد کا بیان ہے. اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. تسبیح یہ اللہ کی شان کی شایع ہے، اور یہ اسی کا استحقاق ہے کہ وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے.
تو تسبیح کا کلمہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے. اللہ نے خود بھی اپنی تسبیح فرمائی ہے. سبحان اللہ. ابھی قاری صاحب نے جو تلاوت کی تھی سورۃ الحشر کی آخری آیتوں کی، سبحان اللہ، یہ اللہ کا تعارف ہے اور اللہ رب العزت کی تسبیح ہے اس کے اندر. اور یہ اس سورت کا حصہ ہے جس سورت کے اندر یہ آتا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور الحمدللہ و بحمدہ، اللہ کی تعریف کے ساتھ، اللہ کی حمد، اس لیے کہ خوبیاں اور کمالات اور احسانات، نوازشات اور انعامات صرف اللہ کی طرف سے ہیں اور کوئی نہیں ہے. ہر ایک کے اندر نقص اور عیب ہے. اگر بے نقص اور بے عیب ذات ہے تو وہ صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے. محتاجی سب سے بڑا نقص ہے نا. ساری مخلوق محتاج ہے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان. فرشتے ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، جتنے بھی ہیں سب اللہ کے فقیر اور محتاج، اور وہ سب سے بے نیاز. الصمد الغنی الصمد، سب اس کے در کے سوالی اور اس کو کسی کی پرواہ نہیں. تو یہ بھی ایک نقص ہے جس کے اندر ساری مخلوق شریک ہے. اور عدم سے وجود میں آنا، پہلے نہیں تھے پھر آئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اللہ رب العزت چاہے انہیں ختم کر دے. تو اس لیے عیوب ان کے اندر ہے، یہ بھی کمزوریاں ہیں، کمیاں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. تو تعریف بھی اسی کے لیے ہے، نوازشات بھی اسی کے لیے ہے. یہ کلمے اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں. اور جو بندہ یہ کلمے بولتا ہے اللہ اس کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں. اور صرف محبت کر کے چھوڑ نہیں دیتے اللہ رب العزت. اللہ رب العزت اس کے ان کلمات کو اپنا لیتے ہیں. اور یہ ہوتے تو کلمات ہیں جو ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں لیکن ختم نہیں ہوتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تو سمجھتے ہیں کہ منہ سے نکلا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا. فرمایا نہیں، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ یہ وہ کلمہ ہے جو ترازو کو بھر دیتا ہے. اس ترازو کو جس میں زمین و آسمان رکھ دیے جائیں تو وہ اس سے بھی بڑا ہے، ان سے نہیں بھرتا، الحمدللہ سے بھر جاتا ہے. اور سبحان اللہ بھی ساتھ مل جائے تو پھر یہ زمین و آسمان کی پوری فضا بھر جاتی ہے. ایک تو یہ فضا ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اور ایک یہ میٹر ہے جو ہمارے سامنے ہے. اور اس فضا کے ساتھ ایک بلیک ہول بھی ہے اور ایک بلیک میٹر بھی ہے. اور وہ کتنا وسیع ہے اس کے بارے میں ہمارے اندازے بالکل اندھے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنا وسیع ہے. وہ سارا کچھ بھر جاتا ہے اس کے ساتھ. تو آخری بات یہ ہے کہ آخری باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ وزن اعمال ہونے والا ہے، اور وزن اعمال جو ہے اس کے اندر اخلاص اور صدق کو بڑی اہمیت حاصل ہے. سچ بات ہو اور خالص اللہ کے لیے ہو تو پھر وزنی ہوتی ہے. اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اور تیسری بات کہ انسان کو اس علم کے پڑھنے کے ساتھ جو چیز حاصل ہونی چاہیے وہ اللہ کی یاد ہے اور اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی یاد ہے، جس سے تیری زبان بھی تر رہنی چاہیے، تیرا دل بھی آباد رہنا چاہیے، اور تیری روحانی زندگی بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے. مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکرہ کمثل الحی والمیت. جو اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ سے غافل ہے وہ مردہ ہے. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. اور اللہ کی ایک ذکر تو یہ ہے ایک کہ انسان زبان سے اللہ کا نام لے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے. اور دوسرا اللہ کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کی محبت سے تیرا دل بھرا ہوا ہو، اور کبھی اللہ کی محبت میں، اللہ کے شوق میں تیری آنکھیں چھلک پڑیں، اور کبھی اللہ کے خوف سے تیرا بستر تیرے لیے ناآشنا ہو، تو بستر ناآشنا ہو جائے اور تجھے بستر کے اوپر قرار نہ ملے اور تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. اور یہ بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے کہ جب تو کام کرنے لگے تو سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جو میں کر رہا ہوں وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اور یہ جو تنگی اور حالات ہیں، یہ مشکلات ہیں، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اور اپنے رب کے حکموں پہ ڈٹا رہے، اس راستے پہ لگا رہے. فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، تو ہمارے سامنے ہے، تو ہمارے سامنے ہے. تو یہ نہ سمجھ کے وہ غافل ہے، نہیں. فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، تو ہمارے سامنے ہے، وہ تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے. اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ. یہ چیز ہے جو اس علم کا حاصل ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی اور اس کو مضبوط کرنے کی اور ربانی بننے کی کوشش کرو. اور اللہ رب العزت جو ہمارے اساتذہ اور مشائخ دنیا سے چلے گئے، ان دنوں افسرہ اللہ صاحب جو اس ماشاءاللہ جامعہ کی روح رواں رہے تھے، ہم سارے ان کے فیض یافتہ ہیں.
ان کے درجے بلند فرمائے اور شیخ یونس صاحب کے درجے بلند فرمائے اور مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ زندگی میں برکت عطا فرمائے اور شیخ صاحب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ اور سچی بات ہے کہ میں تو طالب علم آدمی ہوں، باتیں میں نے آپ کئی نصیحت کی، باقی علمی باتیں وہ تو آپ کی کلاس میں کرنے والی ہوتی ہیں، یہاں مجلس کے اندر اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی ہیں، اس لیے ذرا بات جو ہے وہ ایسی ہی کرنی پڑتی ہے جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور ان کو بھی فائدہ ہو۔ اگر یہ باتیں ایسی ہیں تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے ان کو نافع بنائے، اور اگر ان میں کوئی بات اللہ کو ناپسند ہے تو اس کے شر سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔